اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ ہم تمام شوہر کے بارے میں چیزیں جان رہے تھے کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے، اس کے حقوق کیسے ہونے چاہیے، وہ اپنے گھر والوں کو کس طرح سے سنبھالے۔ آج ہم لوگ جو اسی کے آگے جو ہے بات کریں گے کہ گھر کی خوشحالی میں شوہر کا کیا رول ہونا چاہیے، شوہر جو ہے گھر کی خوشحالی میں کیسے جو ہے گھر کو خوشحال رکھ سکتا ہے۔ تو گھر کو امن اور خوشبو یعنی کہ خوشی کا گہوارہ بنانے میں شوہر کا ایک بہت بہترین رول ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح سے نہیں نبھائے گا اور بیوی کے حقوق پورے نہیں کرے گا تو اس کے گھر میں خوشحالی تو نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیویوں کے حقوق کے تعلق سے ایک آیت کریمہ جو ہے نازل فرمائی۔ وہ آیت کریمہ ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی کہ اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر شوہر کے موافق، یعنی کہ جس طرح عورتوں پر شوہر کے حقوق ہیں ویسے ہی مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق ہیں۔ اسی لیے یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادا واجب ہے کہ بھائی جب جو عورتیں ہیں وہ شوہر کے حقوق کو جو بھئی واجب کریں، اسی لیے شوہروں پر عورتوں کے حقوق کی جو ہے چیزیں بھی لازم ہیں کہ بھئی شوہر بھی اپنی بیوی کے حقوق لازمی طور پر جو ہے ادا کریں۔ اسی لیے آگے ہے کہ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر علیہ رحمہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ حقوق زوجیت یعنی کہ بیوی کے حقوق میں سے عورتوں کے حقوق مردوں پر اسی طرح واجب ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر واجب ہیں۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بلا شبہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار بجا لاتا ہوں، یعنی کہ جس طرح وہ میرے لیے تیار ہوتی ہے، سنورتی ہے، سجتی ہے اور مجھے یہ بات پسند ہے، اسی طرح میں بھی اس کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ وہ تمام حقوق اچھی طرح مجھے حاصل ہیں، میں بھی بھائی اس کے لیے تیار ہوتا ہوں تاکہ اسے بھی اچھا لگے، میرے اس پر ہیں اور وہ بھی اپنے حقوق حاصل کرے جو اس کے مجھ پر ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے حقوق ہے وہ ادا کرتی ہے اور جو اس کے حقوق ہے وہ ادا کرتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی کہ اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر شوہروں کا موافق، جس طرح بیوی کے شوہر پہ حقوق ہے ویسے ہی شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ بھی مروی ہے کہ بیویوں کے ساتھ اچھی صحبت اور بہترین سلوک خادموں پر اسی طرح لازم ہے، یعنی کہ جو خاوند ہیں جو شوہر ہے ان پر اسی طرح جو ہے حقوق لازم ہے جس طرح بیویوں پر ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ صرف بیوی ہی تیار نہیں ہو سکتی شوہر کے لیے، بلکہ شوہر بھی جو ہے بیویوں کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، اچھے لباس پہن سکتے ہیں، اپنی شکلیں اچھی کر سکتے ہیں۔ اب بھائی بیوی کے حقوق کی اہمیت کیا ہے، یعنی کہ بیوی کے جو حقوق ہے اس کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں؟ بہرحال شرعی اور اخلاقی ہر لحاظ سے بیویوں کے حقوق بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور شوہر کو ان کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ جو چیزیں جائز ہیں، جو بیوی جائز چیز طلب کر رہی ہے تو شوہروں کو چاہیے کہ بھائی اس پوری کوشش کرے اس پہ عمل کرنے کی۔ جو چیزیں ناجائز ہیں اس پہ تو خیر بات ہی نہیں آتی، لیکن جو چیزیں جائز ہیں جو شوہر کر سکتے ہیں تو انہیں جس طرح شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے لیے بنسور کر رہے، اسی طرح اسے بھی بیوی کی فطری چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دلجوئی کے لیے لباس وغیرہ کی صفائی ستھرائی کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔
خواہ وہ زبان سے اس بات کا اقرار کرے یا نہ کرے، اس بات کو ظاہر کرے یا نہ کرے، لیکن اس کو بھی بھائی اپنے بدن کی صفائی رکھنی چاہیے۔ اس لیے سرکار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اپنے کپڑوں اور وغیرہ کی صفائی رکھو، اپنے بالوں کی اصلاح کرو، یعنی کہ خوب اچھی طرح سے کنگھی کرو، اور مسواک کر کے جو ہے زینت اور پاکی حاصل کرو، کیونکہ بنی اسرائیل ان چیزوں کا اہتمام نہیں تھے، یعنی کہ بنی اسرائیل ہیں وہ ان چیزوں پہ بالکل بھی فوکس انہوں نے نہیں کیا۔ اسی لیے کیا ہوا، اسی لیے ان کی جو عورتیں تھیں وہ بدکاری پر اتر آئیں، ان کی عورتوں نے بدکاری کی۔ پیارا آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکھرے ہوئے بالوں والے شخص کو دیکھا تو فرمایا کیا اس کا کوئی ایسی چیز، یعنی کہ چیز سے مراد تیل یا کنگھی وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے اس شخص کے پاس کہ اپنے بالوں کو سنوار لے، اپنے بالوں کو بنا لے؟ اور ایک اور شخص کو حضور نے دیکھا تو فرمایا اس کے جو لباس تھا بہت زیادہ گندا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے کہ اپنے کپڑوں کو دھو لے، صاف کر لے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے گندگی بالکل پسند نہیں تھی، تو آپ نے جو ہے اس چیز کے لیے منع فرمایا۔ تو جس طرح عورتوں کو تیار رہنا چاہیے مردوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، ویسے آدمیوں کو بھی بن سور کر، یعنی کہ سورنے سے مراد اپنے لباس کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے چہرے کی صفائی رکھنی چاہیے، اپنے بالوں کو سنوارنا چاہیے تاکہ وہ بھی جو ہے گندے نہ لگے۔ اسی طرح آگے ہے کہ طہارت اور صفائی کے حوالے سے خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت سیدنا شرح بن حانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ سرکار مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے، یعنی کہ آپ کے روم میں جب داخل ہوتے، تو سب سے پہلے وہ کون سا عمل کو جو ہے بجا لاتی تھی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے جب حضور آتے تو سب سے پہلے مسواک کو انجام دیتے۔ اسی لیے ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی گندی حالت، یعنی کہ میلی گندی گھنیٹی حالت میں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن سر میں تیل لگانا پسند فرماتے تھے، نیز فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل میلے گندے بکھرے ہوئے بال والے شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص اچھی طرح نہیں رہتا، جو شخص اپنے آپ کو پاکی صاف نہیں رکھتا، اپنے آپ کو ستھرا نہیں رکھتا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شوہر کو طہارت اور صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور ہر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے تاکہ زندگی کی گاڑی اچھی طرح جو ہے چل سکے اور زندگی میں کوئی پریشانی اور کوئی دقتیں نہ آئیں۔ اسی طرح ہمارے ساتھ آپ لوگ بنے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جانیں گے کہ بیوی کے حسن سلوک کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ تمام کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ تب تک آپ تمام میرے ساتھ بنے رہیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔